اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عربیہ کے اندر ایک پروفیسر ہے جس کا نام ڈاکٹر صالح تھا، کمزور سا تھا بالکل۔ اوپن ہارٹ سرجری آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ بائی پاس، دل کا پائپ بالکل سینہ کھول دیتے ہیں، سینہ کھول کے آپریشن کی سرجری کی جاتی ہے۔ اس کا دل کا بائی پاس تھا، کمزور سا تھا، پہلے گھبرایا ہوا تھا بھی کیسے ہوگا۔ بہرحال کیا ہوا، اس نے تاریخ ملی، طے ہو گیا فلاں دن آپ کے اوپن ہارٹ سرجری ہے۔ تو ڈاکٹرز نے فل بینچ تھا، انہوں نے اس کی سرجری کی، سرجری کر کے نا اب وہ بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر آئے اور کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، تمہارا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ۔ کمزور سا تھا بالکل، ایل سی ڈی لگی ہوئی تھی، ساری سچویشن صورتحال واضح ہو رہی تھی۔ یکا یک ڈاکٹر پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے تو ایک ڈاکٹر دوڑا تو دوسرے کو بلوایا، تیسرے کو بلوایا، چوتھے کو بلوایا۔ 14 ڈاکٹرز اس کے کمرے میں جمع ہو گئے، سعودی عربیہ کی بات ہے، 14 ڈاکٹر جمع ہو گئے۔ اب سارے پریشان ہیں، وہ کہتا ہے میں کہنے لگا مجھے تو بتلاؤ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو پھر بڑے سینئر ڈاکٹر نے بتلایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دل کے اوپر خون جم گیا ہے، لہٰذا ہمیں دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ کہہ رہا میں پریشان ہو گیا، میں کہنے لگا پہلے تو بچ گیا تھا، اب بچ سکتا نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اگر دوبارہ آپریشن ہونا ہے تو کرو، اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب لیکن میرے دل میں کیا تھا، بس اب میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ایسے ٹیک لگا کر نہ مرنے کا جیسے بندہ انتظار نہیں کرتا، میں کرنے لگا۔ کہہ رہا مرنے کا انتظار، اچانک ایک نرس آئی اور اس نے آ کر مجھے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سنیں، آپ خامخواہ میں پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا کیا کروں اس حالت میں، دوبارہ میرا آپریشن ہونا، میری حالت تم دیکھ رہی ہو، دوبارہ آپریشن کے میں قابل لگتا ہوں، میں تو موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ نے ڈاکٹرز کی دوائیں کھائیں، آپ نے آپریشن کروائے، آپ نے سارے علاج معالجے ساروں کو دکھا لیا، لیکن ایک کام اور بھی کریں۔ کیا؟ انہوں نے کہا وہ کام کرے جو آمنہ کے لال نے بتلایا ہے، وہ کام کرے جو حضور نے بتایا۔ کیا کام؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو درود پاک پڑھا کرو، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد۔ انہوں نے کہا وہ کام کرے جو آمنہ کے لال نے بتلایا۔ کہنا مجھے فوراً وہ حدیث پاک یاد آئی جو حضرت ابی کو میرے آقا نے فرمائی تھی۔ کیا حدیث پاک یاد آئی؟ کہنا مجھے یاد آیا میرے آقا سے حضرت ابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب دعا مانگے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے کتنا پڑھیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں چوتھا حصہ پڑھوں، میرے حضور نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر زیادہ پڑھے گا تو لیے بہتر۔ یا رسول اللہ 50-50 چلے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اس سے بھی زیادہ پڑھے گا اور تجھے فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 2/3 درود پاک اور 1/3 دعا مانگو۔ میرے آقا نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا اور نفع ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر بچتا ہی درود پاک ہے، پھر تو بچتا ہی درود پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا درود پاک تجھے پتہ نہیں ہو بھائی، اگر تو درود پاک پڑھے گا نا اللہ تیرے گناہ تو معاف کرے گا، جتنی مشکل ہوں گی اللہ آسان کر دے گا، جتنی مشکل ہوں گی رب آسان کر دے گا۔ کہہ رہا میں نے آنکھیں بند کر لی ایسے، اور میں نے آنکھیں بند کر کے نا اس نے کہا نا صلی علی محمد، تو میں اپنے لفظوں میں کہوں تو حضرت صاحب کی بات صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، حضور پر اپنے حبیب پر درود پڑھو، اللہ مشکل کیسے آسان کرتا ہے۔ کہنا بس اس کو شاید رب نے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا نرس کو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اب اپنے محبوب پر درود پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں درود پاک پڑھتا گیا۔ کہہ رہے وہ آپریشن کی تیاری کر رہے تھے، میں درود پاک پڑھ رہا تھا۔ وہ سارے آپریشن کی تیاری کر کے ایک میرے کمرے میں آیا نا تو میری ایل سی ڈی جو اوپر لگی ہوئی تھی جس میں ساری سچویشن آ رہی تھی، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، حیران دھوگا، بھاگا ساروں کو بلا کر لے آیا۔ اب سارے میرے کمرے کے اندر، ساروں کی آنکھوں سے آنسو، اور میں کہنے لگا یا تم کیا کرتے ہو، جب بھی آتے ہو کوئی نہ کوئی شغل لگاتے ہو، اب کیا ہو گیا، آپریشن کرنا جا کر کرو۔ کہنے لگے آپ یہ چھوڑیں بات، ہمیں بتلائیں آپ نے کیا کیا ہے۔ کہنا کیا ہوا؟
میں نے کیا کرنا تھا؟ میں تو ایسے بیٹھا بس میں انتظار کر رہا ہوں شاید میں ابھی میری موت ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں آپریشن کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ کہنے لگا نہیں، اب آپ کا آپریشن نہیں ہونا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے دل پر جو خون جمع ہوا تھا اللہ نے اس کو ہٹا دیا ہے، دل صاف ہو گیا ہے، دوسرے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہمیں یہ بتلائیں۔ 14 ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگا بتلائیں یہ کہ آپ نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے وہ کام کیا جو آمنہ کے لال نے بتلایا تھا، اور میں نے وہ کام کیا جو میرے حضور نے بتلایا تھا۔ کیا کام کیا ہے؟ میں نے اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھا، اللہ نے اس مشکل کو آسان کر دیا، اللہ نے آپریشن سے بچا لیا، دل بھی صاف ہو گیا۔ اس لیے درود پڑھتے رہے۔ کیوں؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے میرے آقا۔ اور جب سے پڑھنے لگا میں درود حضور پر، جب سے حضور پر میں درود پڑھنے لگا تو ساری مشکل کیا ہو گئی؟ شاعر کہتا آسان ہو گئی، اللہ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ فرمایا یہ ہے میرے آقا نے فرمایا جمعہ کے دن بھی درود پاک پڑھا کرو، جمعہ کے علاوہ بھی پڑھا کرو، کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے بیڑے پار کر دے گا، مشکل آسان ہو جائیں گے۔